میں کوئی دو چار احادیث الکنز الثمین سے فی فضیلت الذکر والذاکرین اسے دو چار احادیث آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سناتا ہوں، اور وقت بچانے کے لیے صرف اوپر تو چونکہ عربی عبارت احادیث مکمل لکھی ہیں، حوالہ جات لکھی ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ تھوڑا وقت لگے اور دو چار پانچ احادیث بیان ہو جائیں، بس بغیر شرح کے، بس اختصار سے احادیث کا مضمون ہی آپ سن لیجیے۔ یہ اس کتاب الکنز الثمین کی فصل تیسری ہے فصل، اور اس کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ یہ ان اللہ یباہی الملائکۃ بالذاکرین، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنا ذکر کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔ کہ فرشتوں کی جب مجلس ہوتی ہے تو جو لوگ نیچے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک فخر سے، خوشی سے ان کا اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زمانہ تھا، مسجد میں، دمشق کی بات ہے، کچھ لوگ جب نماز سے فارغ ہوتے تو ایک طرف حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے، ایک طرف حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے، اور جب سلام پھر جاتا تو وہ حلقہ بنا کے ایک کونے میں چلے جاتے اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے چل کر اور ان سے پوچھا کہ تم اس حلقے میں کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دیکھا کہ مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کے کونے میں کچھ لوگ حلقہ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب انہوں نے روایت کیا وہ واقعہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے یہی پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ صحابہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے حلقے میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ درست ہے کہ تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تاکید کروائی، کیا تاکید کروائی؟ حلفاً کہتے ہو کہ اللہ کے ذکر نے ہی تمہیں بٹھایا ہے جما کر؟ انہوں نے کہا حلفاً کہتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں بھی تمہیں اللہ کا حلف، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ تم یہاں حلقے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور اللہ فرشتوں کے حلقے میں تمہارا ذکر کر رہا ہے خصوصاً، اور تمہارا ذکر کر کے اللہ فخر کر رہا ہے، خوشی کا اظہار، مسرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں، رتبے میں افضل لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن درجے اور رتبے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل لوگ کون ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ آقا نے یہ جواب دیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے
اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں، یہ معتکفات جو ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں ہیں، ان کے لیے بھی۔ اس پر صحابی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے پوچھا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، تو پوچھنے والے نے پھر سوال کیا آگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچے رتبے اور درجے کے لوگ آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے ہوں گے، تو فرمایا کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی ان کا درجہ زیادہ ہوگا؟ کیا جہاد کرنے والوں سے بھی ان کا درجہ زیادہ ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی ان کا درجہ زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں یعنی اللہ کے دشمنوں پر اتنی چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ کی راہ میں تلواروں کو توڑ دینے سے بھی بہتر اور افضل ہیں۔ اللہ کو اپنے ذکر سے اتنا پیار ہے، ذکر سے اتنا پیار ہے۔ حضرت معاذ، فصل 8 ہے آگے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 2 شخص ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کے نکل پڑے اور ایک اللہ کے ذکر کے لیے اس ذکر کے سفر پہ گامزن ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ذکر کرنے والے کا اجر اور ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ فصل 9 میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی حدیث، بہت ساری حدیث، ایک فصل میں کئی احادیث ہیں، میں کوئی ایک دیکھ چن کے آپ کو بس ایک سنا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ہو اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہو اور تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہو اور دشمن کا سامنا کرنے اور جہاد کرنے سے بھی افضل ہو، اور اتنا جہاد کہ تم اللہ کے دشمن کو قتل کر دو، اس سے بھی افضل ہو، تو فرمایا کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل، جہاد کرنے سے بھی افضل، تمام اعمال سے افضل عمل؟ تو فرمایا، آقا علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیں، تو فرمایا ہاں کیوں نہیں، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، اور فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہے۔ اور حضرت معاذ بن انس اور صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ فضیلت کا عمل ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو قریب ہے، کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، یعنی آہستہ آہستہ بات کروں، یا تو دور ہے کہ تجھے پکار کر بات کروں، کیا کروں؟ باری تعالیٰ، کیا تو قریب ہے کہ تجھ سے سرگوشی وسپرنگ کے طریقے سے آہستہ بات کروں، یا تو دور ہے کہ تجھے ندا دے کر پکار کر بات کروں؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح بھی کر، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ دور اور نزدیک کا جواب دیا، فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کو روایت کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات پوچھی، یہ امام دہلوی نے مسند الفردوس میں، کہ تو قریب ہے یا دور ہے، کیسے ذکر کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اور ساتھ اس میں انہوں نے اس روایت کو تفصیل سے بیان کیا کہ ساتھ انہوں نے پوچھا کہ بے شک میں تیری آواز محسوس کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ تیری آواز محسوس کرتا ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو کہاں ہے؟ تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو کہاں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، تیرے پیچھے ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے دائیں ہوں، تیرے بائیں ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے پکارتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات روایت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب تک اس کے لب میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین پہ گھومتے پھرتے رہیں، زمین پر گھومتے پھرتے رہیں، یبتغون حلق الذکر، یبتغون حلق الذکر، ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ کنز العمال میں حدیث آئی، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ بھی ہے، یبتغون مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور جب وہ ان کو ذکر کا حلقہ مل جاتا ہے، ایک دوسرے کو بلا کر ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی کثیر تعداد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اتنی مسند احمد بن حنبل میں، کہ اتنی کثیر تعداد میں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تہ در تہ فرشتوں کی تعداد زمین سے لے کے عرش تک چلی جاتی ہے، تہ در تہ عرش تک چلی جاتی ہے، ساری فضا ذکر کرنے والوں کے سروں کے اوپر عرش تک ملائکہ سے بھر جاتی ہے۔
فصل 13 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا بن ابسا سے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول عن یمین الرحمن، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اللہ کی دائیں طرف ہوں گے، اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، ایسی بات فرمائی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا بایاں کوئی نہیں، دایاں بھی دایاں ہے بایاں بھی بایاں ہے، ہر سمت اس کی دائیں ہے، دائیں سے مراد برکت ہوتی ہے، اس کی ہر سمت برکت والی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کر کہ دائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ اچانک بات ہو گئی نا کہ اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، تو پوچھا گیا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ ابھی تک راز نہیں کھولا کہ ہوں گے کون۔ فرمایا پوچھا کون؟ فرمایا یہ کہیں خیال نہ آ جائے نبی بھی نہیں ہوں گے، اللہ کے دائیں جانب جو بیٹھے ہیں، تو شاید یہ نہ سمجھے کہ انبیاء ہوں گے، انبیاء تو ہوں گے ہی، مگر جن کا ذکر آقا فرما رہے تھے فرمایا وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے۔ پھر سوال ہوا آقا ہوں گے کون؟ فرمایا ان کے چہروں کا نور سب کی آنکھوں کو چندیا رہا ہوگا، ان کے چہروں کا نور سب کی آنکھوں کو چندیا رہا ہوگا۔ پھر سوال برقرار رہا ہوں گے کون؟ پھر فرمایا ان کی مسندوں، جو ان کی نشستیں اور مسندیں لگی ہوں گی نا جس پر بیٹھے ہوں گے، ان کی کرسیاں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ان کو قرب نصیب ہوگا، جتنا قریب بٹھایا جائے گا، ان کی مسندیں اور ان کا قرب، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر نبی بھی ان کے نصیب پہ رش کریں گے، شہید بھی رش کریں گے، نبی بھی رش کریں گے اور شہید بھی رش کریں گے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون ہوں گے وہ خوش نصیب؟ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے۔ شوق بڑھاتے جا رہے ہیں، شوق آخر پہ جا کے ان کا نام لیا۔ وہ آپ مختلف قبیلوں، برادریوں، شہروں سے نہیں آئے ہیں؟ بولیے نا، مختلف قبیلوں، برادریوں کا ہے، یہ کسی برادری کا اکٹھ ہے؟ ہیں؟ کسی ایک قبیلے کا اکٹھ ہے؟ نہیں، قبائل شتہ، طرح طرح کے قبیلوں سے، برادریوں سے، علاقوں سے لوگ ہوں گے، اور وہ آ کے اکٹھے جمع ہو کے بیٹھیں گے ایک جگہ پر، وہ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، جمع ہو کے بیٹھیں گے، اور وہ جمع کیوں ہوں گے؟ اللہ کے لیے اجتماعی طور پہ مجلس میں ذکر کرنے کی خاطر۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اکٹھے بیٹھیں گے اجتماعی اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ کے ذکر کے لیے خوبصورت خوبصورت لفظوں کا انتخاب کرتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، خوبصورت خوبصورت الفاظ کا انتخاب کریں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح چن چن کے اللہ کے لیے خوبصورت لفظوں کا انتخاب کریں گے جیسے کھجوریں کھانے والا ٹوکرے میں سے چن چن کے اچھی کھجوروں کا انتخاب کرتا ہے۔ سمجھے؟ کنز العمال میں اس کو روایت کیا، اور طبرانی نے بھی روایت کیا، اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں بھی روایت کیا اس کو منذرین میں، سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں طبرانی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے،
دوسری حدیث، بے شک کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے اور پھر فرمایا حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ بات بھی سمجھا دی، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو ہاتھ دونوں دائیں ہیں، پھر دائیں جانب ذکر کرنے کا مقصد، ان کی جو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو درجہ اور ان کی بلندی اور رتبے کو اور نمایاں اجاگر کرنا۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے وہی بات ایک دل میں آیا، بیان نہیں کیا کہ وہ کون ہوں گے، فرمایا وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ان کی جو کرسیاں اور ممبر لگائے گئے ہوں گے وہ نور کے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پھر دل میں آیا کون ہوں گے، فرمایا ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ کون ہوں گے، فرمایا نبی نہیں ہوں گے۔ کون ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ کون ہوں گے، صدیقین بھی نہیں ہوں گے۔ صدیقین کا مطلب ہے اونچے درجے والے اولیاء بھی نہیں ہوں گے، مطلب ہے جو اونچے درجے والے اولیاء ہیں وہ تو اللہ کے دائیں بائیں قربت میں بٹھائے ہی جائیں گے۔ جو شہداء ہیں ان کی مسندیں تو اللہ کے قرب میں عرش کی دائیں جانب لگی ہی ہوں گی۔ انبیاء ہیں ان کے لیے تو یہ مسندیں بچھی ہی ہوں گی۔ نبی جو ہوئے، شہید جو ہوئے، صدیق جو ہوئے، ولی جو ہوئے، تو فرمایا آقا نے جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان میں سے بھی نہیں ہوں گے۔ اب سمجھ آ گئی نا بات کی، تو پھر آپ کی بات ہو گئی نا۔ فرما دیا نہ صدیق ہیں، نہ اونچے نہ ولی ہیں، نہ شہید ہیں، نہ نبی ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمائیے وہ لوگ ہوں گے کون؟ فرمایا وہ یہ ہوں گے کہ میری عظمت اور جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میری محبت میں مل بیٹھ کے میرا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ میری محبت میں آ کے ملیں گے، بیٹھیں گے، انہیں میری محبت آپس میں جوڑ دے گی۔ آپ جو ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور مل بیٹھے ہیں، دور دور سے چل کر آتے ہیں، اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی بیٹھ سکتے تھے، اپنے شہروں میں بھی بیٹھ سکتے تھے، اپنے ملکوں میں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ یہ دور دور سے جو سارے چل کر اکٹھ کرتے مل کے بیٹھتے ہیں تو کیا چیز آپ کو لے آتی ہے؟ محبت، اللہ کی محبت لے آتی ہے، پھر ملا کے بٹھاتی ہے۔ اس عمل سے کہ جو محبت کھینچ کے لاتی ہے اور ملا کے بٹھاتی ہے اور پھر ذکر کرواتی ہے، اس کا صلہ سن لو کہ اللہ دائیں جانب عرش پر بٹھا دے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن ثابت روایت کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر دی گئی کہ خدائے رحمان کی دائیں جانب، حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، سبز لباس زیب تن ہوگا۔ یہ جو سبز لباس کا منظر قرآن نے اللہ نے بتا دیا، دیکھو نا کسی کا قصہ تو نہیں ہے، نہ کسی کی بتائی ہوئی کہانی کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سبز لباس پہنا دیں گے، کنگن پہنا دیں گے، تو کیا مطلب ہوا؟ ملنگ بنا دیں گے۔ کیا یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ دیکھو نا قرآن کیا بتا رہا ہے۔ اپنے اللہ پاک اپنے مقربین اور عاشقوں کی بات کر رہا ہے کہ سبز ریشم کے لباس پہنے ہوں گے۔ ذرا نقشہ لے آئے نا، سبز لباس پہن لے، نقشے میں پہن لیا۔ پھر فرماتا ہے کنگن چاندی کے پہنے ہوں گے، تو کنگن پہن لیے تو کیا بن گئے؟ فرمایا وہ میرے ملنگ ہوں گے۔ یہاں نہیں ہے یہ کام کرنا۔ اس نے کہا کچھ کام میں نے وہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تم آؤ گے تو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آؤ گے
تو دیکھنا میں کیا کیا کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے نورانی ہوں گے، سبز لباس زیب تن کیے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر اتنا نور ہوگا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ اور پھر فرمایا اور یہ بھی سن لو کہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس وقت زمین پر میری نافرمانی ہو رہی ہوگی، جس زمانے میں زمین پر لوگ کثرت سے میری نافرمانی کر رہے ہوں گے، جس زمانے میں کثرت سے غفلت ہو گئی ہوگی، جس زمانے میں کثرت سے لوگ مجھے بھول گئے ہوں گے، میری اطاعت چھوڑ گئے ہوں گے، میری نافرمانی جس دور میں کر رہے ہوں گے، اس دور میں یہ لوگ نافرمانی چھوڑ کر میری محبت میں جمع ہو کر میری محبت میں میرا ذکر کیا کریں گے، میری محبت کی خاطر جمع ہوں گے۔ یعنی ارد گرد لوگ میری نافرمانی میں مصروف ہوں گے، دنیا داری میں مصروف ہوں گے، اور یہ اس ماحول کو چھوڑ کر میری محبت میں جمع ہو کر مجھے یاد کریں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں بٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، فرمائے گا اٹھو، کھڑا کرے گا، خواہ قبر سے کھڑے ہوں گے اور خواہ مجمع محشر میں حشر کے اجتماع سے کھڑا فرمائے گا، ذرا نام لے کر اٹھو اٹھو، کھڑا کرے گا۔ اور وہ کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہروں پر نور ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوں گے، فی وجوہہم النور، چہروں پر نور ہوگا، اور وہ علی منابر اللؤلؤ، اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کی جو نشستیں بنائی جائیں گی، ان کے لیے جو کرسیاں، جو ممبر اور سٹیج لگائے جائیں گے نا، وہ موتیوں کے ہوں گے، کہیں فرمایا نور کے ہوں گے، کہیں موتیوں کے ہوں گے، دو لفظ جگہ جگہ آئے ہیں۔ تو بے شک وہ موتیوں کے ہوں گے، پھر موتیوں سے بھی نور چھن چھن کے نکلتا ہوگا، تو موتی اور نور ایک ہی سما ہوگا، نور کے ہوں گے اور موتیوں کا جڑاؤ ہوگا، کام ہوگا اوپر، یہ نہیں جس طرح لکڑی کا کام ہوتا ہے۔ تو ان کے ممبروں، سٹیجوں پر، نور کے سٹیجوں پر ساتھ، اور موتی بھی تو نور کے ہی موتی ہوں گے نا، جنت کے، ان موتیوں کے جڑاؤ کا کام ہوگا، وہ تخت ہوں گے، ان کے وہ تخت ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر بیٹھے ہوں گے، یغبطہم الناس، اور قیامت کے دن میں لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے، واہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، لوگ دیکھ دیکھ کے رشک کریں گے، واہ کیسے خوش نصیب، ایک دوسرے کو کہیں گے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ جب یہ بات بتا دی تو ساتھ فرما دیا، لیسو بانبیاء ولا شہداء، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ جب یہاں تک شوق بڑھا دیا تو حدیث پاک میں ہے، ایک اعرابی اٹھا، دیہات کے رہنے والا، سادہ سادہ لوگ بھی تو آقا کی مجلس میں آتے تھے نا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھٹنے کے بل حضور کے قدموں پہ گر پڑا، گھٹنے کے بل قدموں پہ گر پڑا، اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو سارا کچھ بیان فرما دیا، تو ان کا حلیہ ہمارے سامنے بیان کریں اور یہ بتا دیں کہ یہ کون ہوں گے، یہ خوش نصیب کون ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہوں گے؟ یہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف علاقوں اور شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اب سمجھ آ گئی نا کس طرح مختلف علاقوں سے چل چل کے اکٹھا ہونا ہے۔ اب آئندہ کمی کریں گے یہاں اکٹھے ہونے میں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مختلف علاقوں سے چل چل کے آئیں گے، مختلف قبیلوں سے چل چل کے آئیں گے، من بلاد شتیٰ، ایک اور حدیث میں مختلف شہروں سے چل چل کے آئیں گے۔
لوگ پوچھتے ہیں نا تم یہ اجتماع کیوں کرتے ہو، اجتماعی اعتکاف 10 دن آ کے اکٹھ کر کے کیوں بیٹھتے ہو، اپنے اپنے شہروں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ بھئی اپنے اپنے شہروں میں بیٹھتے کیا کریں، خبر ملی ہے آقا نے فرمایا اپنے اپنے شہروں سے چل کر آئیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ بھئی اپنے علاقوں میں 100 بار بیٹھتے، کیا کریں، خبر دی ہے آقا علیہ السلام نے کہ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر آئیں گے، مل بیٹھیں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے، اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یجتمعون المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ، مختلف قبیلوں سے، الگ الگ قبیلوں سے آئیں گے، الگ الگ شہروں سے آئیں گے، الگ الگ ملکوں سے آئیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کبھی سوچیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ بھی سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، بے شک 1400 سال گزر گئے مگر وہ دیکھ رہے ہیں اور یہی تو بیان کر رہے ہیں۔ اور یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، اللہ کے ذکر پر آ کے اکٹھ کریں گے، جمع ہوں گے اور مل کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، یجلسہم اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نور کے ممبروں پر خود بٹھائے گا، بلا بلا کے آؤ اس جگہ بیٹھو، آؤ ادھر بیٹھو، آؤ ادھر بیٹھو، خود بٹھائے گا۔ خود کوئی بیٹھ سکتا ہے قیامت کے دن؟ کسی کو وہاں بیٹھنے کی بھی جرت ہے؟ نفسا نفسی ہوگی۔ قیامت کا تو یہ سنا تھا کہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، کھالیں جل رہی ہوں گی، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، ہر کوئی خستہ حال ہوگا۔ قیامت کا تو یہ سنا تھا، آج ایک نیا نقشہ قیامت کا سن لیا۔ ادھر یہ کہ قیامت ایسی ہوگی اور ادھر یہ مولا یہ تیری کون سی قیامت ہے؟ ادھر فرماتا ہے کہ ان کے قالین بچھے ہوں گے، ان کے مسند لگے ہوں گے، ان کے ممبر لگے ہوں گے، نور کی نشستیں ہوں گی، موتیوں کے سٹیج ہوں گے اور اللہ بلا بلا کے بٹھائے گا۔ یہ قیامت ہو رہی ہے کیا؟ یہ قیامت ہو رہی ہے یہ اس کے ذکر کرنے والے محبوب بندوں کے اعزاز میں مجلس ضیافت ہو رہی ہے؟ یہ قیامت ہو رہی ہے یا ضیافت ہو رہی ہے؟ بولیے نا، یہ قیامت ہو رہی ہے یا ضیافت ہو رہی ہے؟ یہ تو ضیافت ہو رہی ہے اور مجلس افطار ہو رہی ہے، مجلس کیا؟ افطار ہو رہی ہے۔ کس سے؟ شربت دیدار سے۔ قربت کی کھجوروں سے، کیا؟ قربت کی کھجوروں سے، دیدار کے شربت سے، نظاروں کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ قربت کی کھجوریں پڑی ہیں، دیدار کے شربت لگے ہیں، طرح طرح کے نظاروں کے کھانے ہیں۔ حکم ہوگا یہ مجلس ضیافت ہے، آؤ اب تمہاری قیامت یہی ہے۔ واہ واہ۔ فرمایا اس وقت ان کے چہروں کو نور سے ڈھانپے رکھے گا، اس وقت تک ان کے چہروں کو اللہ نور سے ڈھانپے رکھے گا جب تک باقاعدہ ساری مخلوق حساب سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جن سے حساب لینا ہو ان کو اس طرح بٹھایا جاتا ہے، جن سے حساب لینا ہو ان کو تو کھڑا کیا جاتا ہے عدالت میں، ان کے تو پسینے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں کھڑا کیا ہوتا ہے۔
ان کو نور کے پردوں میں چھپا کے بٹھائے گا، موتیوں میں بٹھائے گا، رشک کروائے گا، اور فرمایا اس وقت تک جب تک ساری مخلوق حساب سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ تو حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جن کا حساب لینا ہے تم حساب لیتے رہو، اعمال نامے تولتے رہو، تکڑی میں تولتے رہو، نیکیاں بدیاں، تم اپنے کام میں لگے رہو، اور ان کو کہے گا عاشقو تم اپنے کام میں لگے رہو۔ تم اپنے کام، کیا کام؟ کیا کام؟ بس تم مجھے چپ کر کے تکتے رہو، میں تمہیں تکتا رہوں، تم مجھے تکتے رہو، میں تمہیں تکتا رہوں، اور بس تکنے میں کھو جائیں، یوں تکنے میں کھو جائیں، بس کھو جائیں۔ تو ایسا بھی ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا، پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو جب یہ بات ہوگی حضرت ابو امامہ سے، تو پھر کسی نے پوچھا کہ اس وقت تک اللہ ان کو نور کے پردوں میں چھپا کے بٹھائے رکھے گا اور باقیوں کو کہے گا حساب کر لو، ختم کر لو؟ تو کسی نے پوچھا قیل من ہوں، آقا یہ کون لوگ ہوں گے جن کا قیامت کے دن حساب ہی کوئی نہیں ہے؟ فرمایا المتحابون فی اللہ، یہ اہل محبت ہوں گے، یہ اہل محبت ہوں گے، جو میری وجہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کسی جگہ آیا کہ یہ اہل نماز ہوں گے، اہل زکوٰۃ ہوں گے، اہل حج ہوں گے، اہل صدقات ہوں گے، اہل اعمال ہوں گے۔ بھئی یہ ساری باتیں پھر محبت کے تابع آ گئیں نا۔ جب محبت ہو گئی تو پھر سارے عمل ہی محبت کے مطابق ہو گئے۔ مگر فرمایا ان چیزوں کا ذکر نہیں، یہ ہوں گے کون؟ اہل محبت ہوں گے۔ اور منہاج القرآن کا مشن، اور اس مشن کی دعوت کیا ہے؟ دعوت ساری دنیا میں جہاں جاؤ، کوئی قبر کے کیڑوں کا حال سناتا ہے، کوئی پل صراط کا دھندا سناتا ہے، اس کی باریکی کبھی 23 سال میں مجھ سے بھی سنی کتنی باریک ہوگی، ہم نے اس کی باریکی کو پڑھا ہی نہیں، سمجھے نا؟ بھئی یہ ہوگا، یہ ہوگا، بے شک ہوگا، بے شک ہوگا، بے شک ہوگا۔ مگر ایک رنگ ہے، ہر کو جدھر جاؤ وہ اس طرح ڈراتے ہیں، اور جب منہاج القرآن میں آتے ہیں تو وہاں وہ قیامت کا یہاں دوسرا نقشہ دکھایا جاتا ہے۔ کیا؟ اور یہ اللہ نے دکھایا ہے، ہم نے تو نہیں، ہم بنا سکتے ہیں نقشہ؟ فرمایا کون ہوں گے؟ المتحابون فی اللہ، فرمایا اہل محبت ہوں گے۔ تو فرق ہو گیا نا اہل عمل اور اہل محبت کا، اہل عمل اور۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے نور ہوں گے، یہ نور پر ہوں گے، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، جب خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو عرض کی آقا یہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم۔ یہ اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے۔ پھر بار بار آقا نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو مختلف قبیلوں سے آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف خاندانوں سے آتے ہیں، اور ان کو اکٹھا کرنے والا ان کا کوئی برادری کا رشتہ نہیں ہے، حدیث پاک۔ ان کو اکٹھا لا کے بٹھانے والا خونی رشتہ نہیں ہے، اس کا سبب برادری سبب نہیں ہے، اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ملتے ہیں۔ آپ بڑھ چڑھ کے ملا کریں، ایک دوسرے سے پیار کیا کریں۔ کیا؟ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں۔ جب تعلق ایک جگہ ہو جاتا ہے نا، راز مل جاتے ہیں، راز ایک ہوتا ہے، محبت ایک ہوتی ہے، پھر دکھ بھی ایک ہو جاتا ہے۔ یہ جو رقابتیں ہوتی ہیں نا، وہ میں نے بتایا تھا وہ محبت میں نہیں، دراصل وہ خواہش ہوتی ہے۔
یہ جو رقابت ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے، حسد محبت میں نہیں ہوتا، وہ جو ہم جس کو محبت کا نام دیتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، وہ خواہش نفس ہوتی ہے۔ رقابتیں خواہش میں ہوتی ہیں، محبت رقابتوں کو مٹا دیتی ہے۔ محبت ہو جائے تو طریقے بدل جاتے ہیں۔ کیا؟ رقابت میں خواہش ہو تو محبوب کے جتنے باقی محب ہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے، محبوب کے محب آنکھ کہ کہیں محبوب ادھر دھیان نہ کر لے، رقابت ہوتی ہے، نہیں یہ خواہش۔ اور اگر محبت ہو جائے تو محبوب کے سارے محب ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، کیوں کہ محبت ایک ہے، محبت، اور جب محبت ایک ہے تو وصال کا مزہ بھی ایک ہے، ہجر اور فراق کا درد بھی ایک ہے، تو درد بھی سانجھے، سکھ بھی سانجھے، دکھ بھی سانجھے۔ اس لیے جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بس گلے مل کے رو پڑتے ہیں، وہ اپنے دکھ یاد کرتے ہیں۔ جی کرتا ہے تینوں سامنے بٹھاتے، درد پرانے چھیڑاں۔ کس طرح ہے وہ پہلا مثال؟ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا، جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے، وہ جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے، درد پرانے چھیڑاں۔ کیوں ٹردے بھی روندے، ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے، ہائے 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 ہائے، ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے، ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے، تے روندے ٹردے راں۔ وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، کیوں روتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو محبوب یاد آ جاتا ہے، ہائے ہائے، کیونکہ وہ رشتہ سانجھا ہے، وہ رشتہ سانجھا ہے۔ حضور نے فرمایا نا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب یہ دونوں مجہول میں ہیں، جب ان کو دیکھ لیں، دیکھتے جاتے ہیں نا، جب وہ دیکھا جاتا ہے ان کے چہرے کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جب اس دوسرے عاشق کو دیکھتے ہیں تو نگاہ ان کے چہروں پر جاتی ہے، یاد محبوب کی آ جاتی ہے، اور وہ عاشق جب اس کو دیکھتا ہے تو نگاہ اس کے چہرے پر ہوتی ہے، یاد محبوب کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ملدے بھی روندے، ہائے ہائے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں رونا آ جاتا ہے، کیوں؟ ملدے بھی روندے وچھڑے بھی روندے، تے ملدے تے روندے ٹردے راں۔ وہ کسی نے کہا کبھی کبھی میں مجھ سے اگر آپ کبھی پوچھیں کہ کوئی آپ کا دکھ بھی ہے، مجھ سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، عجیب بات بتاتا ہوں، عجیب سا الٹا سیدھا سا دکھ ہے، الٹا دکھ ہے صحیح۔ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا بھی کوئی دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں ہے، تو جب پوچھیں آپ کا دکھ ہے تو ہاں ایک دکھ ہے، کیا؟ ایک دکھ ہے، شکوہ نہیں ہے،
اس کے امر پہ راضی، اس کے امر پر راضی ہوں، شکوہ نہیں ہے، بس ایک دکھ ہے۔ وہ کیا کہ اس زمانے اور اس دور میں بھیجا جب کوئی سنگت نہیں رہی۔ کوئی 700-800 سال پہلے بھیجا ہوتا، 700-800 سال پہلے بھیجا ہوتا تو وہ یہ دور تھا کہ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں۔ ادھر فضیل ابن عیاض آ رہا ہے، ادھر ابراہیم بن ادہم آ رہے ہیں، ادھر حسن بصری بیٹھے ہیں، ادھر رابعہ بصری بیٹھے، ادھر ابو بکر شبلی بیٹھے، ادھر جنید بغدادی بیٹھے ہیں، اور جتنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ہر کوئی راز کا جاننے والا ہے۔ ہر کوئی راز کا جاننے والا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی بولی سمجھتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی بات سمجھتا ہے۔ بس ایک ہی دکھ ہے، اس وقت میں، اس دور میں، اس زمانے میں آیا ہوں جب سنگت کوئی نہیں۔ آج میں نے آپ کو اندر کا دکھ سنا دیا، نہ سناتا، سینے میں ہی رکھتا، نہ سناتا، پر آج پھر سنا دیا ہے میں نے۔ کوئی سنگت نہیں ہے، اس سودے کا خریدار ہی کوئی نہیں ہے، اس سودے کا خریدار ہی کوئی نہیں ہے۔ سودا کس کو دیں، گاہک ہی کوئی نہیں، کس کو سنائیں، یہ بات سننے والا ہی کوئی نہیں۔ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں۔ وہ میاں محمد نے کہا تھا، مر مر ایک بناون شیشہ تے مار پتھر ایک بندے، مر مر ایک بناون شیشہ تے مار پتھر ایک بندے، دنیا اتوں ٹردے جاندے، قدر شناس سجندے، ٹر گئے۔ انہوں نے کہا تھا دنیا اتوں ٹردے جاندے، قدر شناس سجندے۔ اس وقت ٹردے جا رہے ہوں گے، ٹردے جا رہے ہوں گے، اب ہے ہی نہیں۔ اب رونا یہ ہے کہ سنگت کوئی نہیں، بندہ دل کی کس کو سنائے، کون سمجھے۔
السلام علیکم۔